یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں 631 نمبر حدیث بڑی مشہور ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ہم 20 دنوں تک 20 دن اور راتیں نبی علیہ السلام کے پاس ہم نے مسجد نبوی میں گزاری، اور ہم نے آپ کو بڑا ملنسار اور بڑا خوش اخلاق پایا، اور 20 دنوں میں ہم نے آبزرو کیا کہ آپ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کے دین کو سیکھا، اور کہتے ہیں چونکہ ہم نوجوان تھے تو ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی علیہ السلام کو یہ کہتے، نبی علیہ السلام نے خود ہی آبزرو کیا کہ ان کو اب گھر یاد آ رہا ہے، تو آپ نے ہمیں خود ہی مشورہ دیا کہ اب تم واپس چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا ٹیچر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو استاد کی جو کمزوری شاگرد کی ہائی لائٹ ہونے سے پہلے وہ استاد اس کو نا اس طریقے سے اسکیپ روٹ دے دیتا ہے۔ اچھا، آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میں حضور کا غلام ہوتا تو میں بس قدموں سے لپٹا رہتا۔ نا، تو آج نہیں رفع الیدین کرتا، ادو کہ تو کتنے کرنا سی؟ آج تجھے قرآن دی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین دکھاتے ہیں، تو آج بابوں کو پکارنا نہیں چھوڑتا، اس وقت تو نے کب چھوڑنا تھا؟ یہ صرف شعر ہیں اور یہ کہنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ انسان تو انسان ہے نا، اکتاہٹ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے بلٹ ان۔ تو کہتے ہیں 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمیں واپس بھیجا، اور میں دیکھنا واپس جاؤ تو اذان دینا، اس کے بعد نماز کے لیے تم میں جو عمر میں بڑا ہو وہ تمہاری نماز میں امامت کروائے۔ یہ پوری حدیث ہے مالک بن حویرث کی۔ اس حدیث کی شرح میں آپ فتح الباری میں دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے قریب کا یہ واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک ہوا ہے رجب 9 ہجری میں، اور رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے، اس کے آلموسٹ 8-9 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 مہینے پلس 1 سال کر لیں، تقریباً 1.5 سال بنتا ہے، کیونکہ 11 ہجری کے شروع میں وفات ہوئی ہے نا، 10 کا پورا سال کر لیں اور یہ 6-7 مہینے یہ کر لیں، 1.5 سال بعد، یعنی یہ بالکل آخر میں مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو اسماء الرجال کی کتابوں میں ملے گا، آپ کھول کے دیکھ لیں، اگر آپ کو کہیں ملتا ہے کہ غزوہ بدری صحابی ہیں یا صلح حدیبیہ کے، تو لے کے آئیں، اسماء الرجال کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پبلک کو یہ کہانی کرائی ہوئی تھی کہ مکے کے اندر رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں بت رکھ کے آتے تھے تو وہ مدینے میں ختم ہو گیا۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا مسئلہ 70B میں کہ رفع الیدین کی حدیثیں جتنے صحابہ نے روایت کی ہیں نا، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ تو ہجرت مدینہ کی بات کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال 2 سال 3 سال پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں نا، وہ صحابہ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ وائل بن حجر مسلمان ہوئے ہیں، اور سن نسائی ابو داؤد کھول کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا۔ پھر میں 1 سال بعد سردیوں میں دوبارہ آیا، یعنی 9 ہجری کے اندر، تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ پھر ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے، جو اب اہل حدیث بھی ڈرتے ڈرتے بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ارسال الیدین ثابت ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے دیکھو جی 10 صحابہ کی حدیث 11ویں وہ، تو اس میں ابو حمید سعدی جب کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز جانتا ہوں، تو 10 صحابہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو بڑی تھوڑی صحبت حضور علیہ السلام کی ہے، آپ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ نماز جانتے ہیں؟ یعنی بالکل آخر میں مسلمان ہوئے، آخر میں مسلمان ہو کے انہوں نے وہ نماز روایت کی ہے جو رفع الیدین کے ساتھ ہے، اور پھر انہوں نے اس کے اینڈ پہ باقی صحابہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں اس کے ساتھ بولتا ہوں کہ وفات تک پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 11 صحابہ ایک جگہ مجلس کر کے ایک دوسرے کو نماز سکھا رہے ہیں، تو وہ نماز سکھائیں گے جو منسوخ ہو چکی ہوئی ہے، یا وہ سکھائیں گے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ پڑھا کرتے تھے۔ آج اپنے بچے کو آپ کیا پہلے غلط نماز سکھائیں گے، اس کے بعد کہیں گے یہ تو منسوخ ہو گئی تھی، آپ یہ صحیح نماز سیکھو؟ خود دیکھیں لاجیکل ہے، وہ کہتا نہیں، خود سے اپنے سال لگا لیتا ہے جی وفات تک امپلائیڈ ہے، خود سے نہیں لگتا، الفاظ بول کے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ امپلائیڈ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی کئی ایک جگہ پہ آپ کو آیات ملیں گی جن میں الفاظ امپلائیڈ ہوتے ہیں، اور یہ عربی کا اسلوب بھی ہے۔ آپ سورہ الزمر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک باتیں کر کے نا
یعنی پہلے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو جو شخص رات کو کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور اور اس کا تابع فرمان ہے، کیا وہ شخص بھلا، اور آگے سوالیہ وہ ڈیش ڈیش، یا وہ شخص جو یہ نہیں کرتا وہ بہتر، یہ چھوڑ دیا اور پھر آیت کو کنکلوڈ کر دیا۔ قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تصویر کا ایک رخ بیان کرتا ہے اور دوسرا سوالیہ نشان کے طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک عربی لنگوسٹک کا سٹائل بھی ہے، کسی کو نا، جس طرح کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ تقریر کرتے ہوئے جو سامعین ہے نا آدھی بات کر سے ان سے اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹینٹو ہو۔ یہ سٹائل آپ کو قرآن میں بھی نظر آئے گا۔ بھلا بتاؤ تو جو اللہ کا تابع فرمان ہوگا وہ اچھا، آگے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جزا دے گا، وہ دوسرے والا چھوڑ دیا، لیکن سٹارٹ سوال سے کیا، بھلا وہ اچھا یا وہ اچھا جو یہ نہیں کر رہا وہ چھوڑ دیا۔ قرآن پاک میں بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو مالک بن حویرث ہوں، وائل بن حجر ہوں، ابو حمید سعدی ہوں، یہ سب کے سب اصحاب جو ہیں بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں۔ انہوں نے حدیث روایت کی ہیں رفع الیدین والی، اور مالک بن حویرث سے تو ان کو بڑی چیڑ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے مالک بن حویرث نے تو ان کا چومر نکال دیا۔ بخاری میں اور مسلم میں مالک بن حویرث سے نماز کی ڈیٹیلز آئی ہیں اور تبع تابعین سے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مالک بن حویرث صحیح بخاری میں آتا ہے، مسلم میں بھی، کچھ تابعین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک صحابی ملنے کے لیے آیا ہے کچھ تابعین کو جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ کوئی صحابی ہمیں نماز پڑھ کے بتائے تو ہم وہ طریقہ سیکھ لیں۔ نہ کوئی ویڈیو تھی، نہ کوئی کتابیں تھی، نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا ہے نا، سنت تو نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اس کا ریکارڈ تو 30ویں صدی میں آگے حدیث کی شکل میں لکھا گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں کروڑوں ان لوگوں پہ کہ انہوں نے کم از کم دین کو فریز کر دیا ہے، ورنہ نسل در نسل تو جو ہمارے بابے یہاں دین دے کے گئے ہیں تو بیڑا ہی غرق کر گئے ہیں۔ آج ہم کم از کم 1200 سال پہلے تو دین فریز ہوا ہوا بخاری مسلم میں دیکھ سکتے ہیں نا، تو وہ سنت ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ اب وہ ابو قلابہ تابعی سے وہ تبع تابعین پوچھتے ہیں کہ جب مالک بن حویرث صاحب کو ملنے آئے تو انہوں نے نماز کیسے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ رکوع جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ وہ کندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور طاق رکعتوں میں جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یعنی جلسہ استراحت، اور تیسری رکعت بھی رفع الیدین سے شروع کرتے۔ اور ایک بخاری کے طریق میں آتا ہے کہ جب وہ تشہد سے اٹھتے یا پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھتے تو زمین پر اعتماد کر کے اٹھتے۔ جو یہ حنفیوں نے جعلی کہانی بنائی ہے کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اٹھا نہیں جاتا تھا، نعوذ باللہ، اور پھر اینڈ پہ مالک بن حویرث اس حدیث میں کہتے ہیں کہ میرا نماز کا ارادہ کوئی نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے نماز پڑھی ہے تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اور کون شخص کہہ رہا ہے؟ جس کو نبی علیہ السلام فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مالک بن حویرث نماز ویسے پڑھنا جسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ اس نے یہ بات ایسی پلے باندھی ہے کہ وہ تابعین کے پاس جاتا ہے تو جا کے ان کو نماز سکھاتا ہے، اور کون سی سکھاتا ہے؟ رفع الیدین کے ساتھ، جو کہتے ہیں چھوٹا مسئلہ ہے۔ چھوٹا مسئلہ ہے تو آپ بھی چھوڑ دینا عید کا رفع الیدین، پہلا چھوڑ دیں، وطروں کا چھوڑیں، چھوٹا تو پہلا بھی چھڈو، وہ جی سنت ہی ہے نا، کر لو تو ثواب، تو پہلا بھی چھڈ دیو، کدے ثواب بھی لو نا چھڈنے والا، صرف فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ رفع یدین جو ہے اس پر دونوں طرف بڑے مضبوط دلائل دیے جاتے ہیں، اور یہ ایشو شروع دن سے ڈیبیٹیبل رہا ہے۔ تو بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس پر تابعین کے دور سے اختلاف ہے، تو اس سے پہلے استخارہ نہ کر لیا جائے کہ اس کو کیا جائے، بجائے اس کے ہم دلائل میں پڑھیں؟ سمجھ آئی نا؟ ٹھیک ہے جی، استخارہ تو رفع الیدین پہ کر لیا جائے۔ جن لوگوں نے رفع الیدین استخارہ کر کے شروع کیا ہے، کیا رفع الیدین نہ کرنے والوں کو ان کا رفع الیدین استخارے کے بعد ہضم ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ استخارہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، قرآن و سنت میں جن چیزوں کے دلائل موجود ہیں ان پہ استخارہ نہیں کرنا۔ میں آپ کو علم الکلام پھکی والا الزامی جواب دیتا ہوں، اینٹی وینم۔ کیا
اگر یہ سٹیٹمنٹ دی جائے کہ اس پر استخارہ نہ کر لیا جائے کہ مسلمہ کذاب پیغمبر تھا یا کذاب تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ استخارہ کرنے سے پہلے ہی آپ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اپنے، کیونکہ وہ علمی دلائل کے ساتھ۔ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کوئی کہ جی میں استخارہ کروں گا، تو استخارے میں تو نہیں یہ چیزیں، نہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی چیز دکھا دینی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی دلائل اور براہین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر استخارہ کرو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ دنیاوی معاملات کے اندر استخارہ ہوتا ہے، دین کے بارے میں کتاب و سنت کے روشن اور واضح دلائل لیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرے ایک بڑے کلاس فیلو، قریبی دوست، پھر آفس میں بھی وہ اکٹھے ہی ہم کولیگ ہیں، وہ مجھے کہنے لگے، وہ ٹیکسلے کے رہنے والے تھے، وہ کہنے لگے کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے تو وہ استخارہ کر کے قادیانی ہو گئے، ان کو یہی اشارہ ملا کہ قادیانیت حق پر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین سے پہلے استخارہ کریں گے، تو کیا ان کو کہا جائے کہ جن لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی ہے استخارہ میں اپنے زوم میں ایک پازیٹیو جواب سمجھتے ہوئے، تو ان کے جواب کو مانیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، دلائل کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو بات دلائل پہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے کہ میں اپنے باتوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا میرے بعد استخارہ کر لینا کوئی پرابلم ہو، کہا کتاب و سنت، شخصیت بھی نہیں چھوڑی، اور وہ بالکل لاجیکل ہے۔ نبی علیہ السلام اگر کسی شخصیت کو چھوڑ کے جاتے تو کچھ عرصے بعد اس کا سٹیٹس بھی نبی علیہ السلام والا ہو جاتا، کیونکہ 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 10 سال کے بعد تقریباً 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، اور 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد۔ 110 ہجری کے بعد روئے ارض پہ کوئی صحابی موجود نہیں تھا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو اپنا اس حوالے سے چھوڑ کے جاتے نائب، تو انہوں نے بھی تو فوت ہونا تھا، ان کا سٹیٹس بھی تو وہی تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہ چیز چھوڑی جو قیامت تک رہنی تھی، یعنی کتاب اللہ اور سنت۔ آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ نے فلاں شخصیت کو پکڑنا ہے۔ غدیر خم پہ بھی فرمایا، قرآن اور اہل بیت، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، وہاں پہ بھی کہا قرآن کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا کہ اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے استخاروں کے والے تو نہیں امت کو کیا دین کے معاملات میں، ہاں دنیاوی معاملات میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں دعائے استخارہ اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات، کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دینی معاملات میں رجوع کے لیے نہیں، اس کے لیے تو آلریڈی ہمارے پاس روشن دلائل موجود ہے، ورنہ تو ہر شخص کے لیے الگ الگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیغمبر بھیجتا، پوری امت کے لیے ایک پیغمبر اور تعلیمات دے دی۔ اب استخارے کے ذریعے تو لوگ شاہ جی قادیانی بھی ہوئے ہیں، تو کیا آپ ان کی قادیانیت کو صحیح مان لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، دلائل کے اوپر بات کریں۔ رفع الیدین کے بارے میں ان کو کیوں اتنی چڑ ہے؟ رفع الیدین پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 70B، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ ان کے 8 جھوٹے بہانے جو ترتیب سے ہیں کہ جی وفات تک ثابت کریں، خلفائے راشدین سے ثابت کریں، وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث، وہ بت رکھ کے آتے تھے، یہ ساری چیزیں میں نے 8 پوائنٹس کی شکل میں انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کا جواب دیا۔ آج ہی اگر کوئی چھوڑ دے تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، نہ کرے تو کیا ہوگا، گناہ ہے، یہ ساری چیزیں میں نے جواب دی ہیں۔ اب رہا یہ والا مسئلہ استخارہ والا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے استخارے کو تو کسی نے نہیں ماننا، ہم آپ کو جینون چیز اگر دکھا دیں حدیث کی کتابوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے رفع الیدین تعلیم فرمایا ہے، شاید پھر تو مان جانا چاہیے نا۔ بالکل، وہ خواب کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے علماء کا نہیں ہے، ہمارے اماموں کی کتابوں میں اماموں کا خواب ہے، کیوں نہیں مانیں گے پھر؟ تو کہتے ہیں نا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، یہ سارے معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرا خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، اس سے زیادہ کوئی کلپ نہیں دیکھا گیا اس ٹاپک پہ کسی اور کا، اس میں نے یہ ساری باتیں حدیث کی کتابوں سے خواب بتائے ہیں کہ بھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد کے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ ہم حدیث کی کتاب سے خواب دکھاتے ہیں
استخارہ سے بھی اگلی چیز، استخارے کا تو پتہ نہیں جواب آئے نہ آئے، کئی بار وہ کہتے ہیں لال رنگ نظر آئے گا، سبز رنگ، اس طرح کوئی چیز نہیں، وہ صرف ایک دل ٹھک جائے گا آپ کا۔ بخاری میں آپ کتاب الدعوات چیپٹر میں اور مشکات میں بھی نفلی نماز والے چیپٹر میں استخارہ کی دعا نکال لیں، اس میں سمپل یہ ہے کہ اللہ اگر یہ میرے لیے دنیا آخرت اور معیشت کے اعتبار سے بہتر چیز ہے تو میرے لیے اس کو کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے، اور اگر بہتر نہیں اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، سمپل از دیٹ۔ تو اگر ہم حدیث کی کتابوں سے کوئی خواب دکھا دے شاہ جی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آ کے رفع الیدین تعلیم کیا ہو، اور کسی ایسے بندے کو کیا ہو جو پہلے رفع الیدین نہیں کرتا تھا، پھر پیچھے گنجائش رہ جائے گی؟ تو خوابوں والی جتنی سرکاریں ہیں پھر ہم ان کو کہیں گے سرکار آ جاؤ میدان وچ۔ میرے بھائی حدیث کی، اہل سنت کی چند بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن دارقطنی، امام علی بن عمر، ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی، المتوفى 385 ہجری، 4 صدی ہجری کے اندر اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، اور حدیث کی فیلڈ میں، اسماء و رجال کی فیلڈ میں جو ناقدین محدثین سمجھے جاتے ہیں نا، جنہوں نے بخاری اور مسلم کے اوپر بھی نقد کیا ہے اور پورا اس کے اوپر یعنی انالیسس کر کے انہوں نے ان کی احادیث کے اوپر حکم لگائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ہاں جی جناب شاہ جی، اگر وہ آپ کو خواب دکھا دیا جائے حدیث کی کتاب سے تو کسی استخارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی، المتوفى 385 ہجری، نے کتاب لکھی ہے سنن دارقطنی، 4898 احادیث کا مجموعہ ہے، آلموسٹ 5000۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ نماز کے چیپٹر میں ایک رفع الیدین والا چیپٹر باندھا ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک خواب لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے۔ عثمان بھائی ذرا دارقطنی پیچھے دیکھو، پئی ہوئے گی، میں دکھائی دیں ایچ ڈی کیمرے میں، کل کو یہ نہ کہیں یار اس نے ایویں خواب بیان کر دیا، کہیں لکھا نہیں ہوا۔ ہمارے پاس سنن دارقطنی پڑی ہوئی ہے، بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا نا، اس میں جو اس کا نمبر مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس کا نمبر ہے شبیر بدرس میں ہے نمبر 1110، ٹھیک ہے جی، اور مکتبۃ الشاملہ میں ہے 1135 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ یہ سنن دارقطنی ہے جی، شبیر بدرس کی، سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا ادارہ ہے جو کہ احادیث کی کتابیں چھاپ رہا ہے۔ سنن دارقطنی، امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی، انہوں نے 1110 ہی تھی، مجھے آلموسٹ یاد ہے، انشاءاللہ نکل آئے گی نماز والے چیپٹر میں تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ 1110، ہاں جی، لو جی، پہلے تو یہ والے آخری اس کی عربی کور کرنی ہے، پھر اوپر سے دوسرے پیج کی اردو، اس کی عربی آخری والے کی 1110 حدیث کا نمبر ہے، پہلے اس کو کور کریں آپ نیچے، اور پھر اوپر اردو ترجمے والا بھی پورشن اس کا کور کرنا ہے۔ میں اس کو ایک بار یوں سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے، یعنی آپ کے جو رائٹ والا پیج ہے اس کی آخری عربی، اور جو آپ کے لیفٹ پہ پیج ہے اس کے اوپر والے الفاظ۔ بلکہ فرحان بھائی اس کا بعد میں آپ امیج لیں نا اور اوریجنل امیج ڈالیں، کیونکہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے انشاءاللہ تعالی۔ استخارے کی آندہ رفع الیدین پہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا، وہ کہیں گے یار رہن دو، اے نہیں ایسی آتا نہیں۔ یہ میرے بھائیوں امام دارقطنی خود لکھ رہے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاضی ابو جعفر بن اسحاق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے میرا بھی وہی موقف تھا جو اہل عراق یعنی نجدیوں، کوفیوں اور حنفیوں کا، اہل الرائے کا موقف تھا، کیا کہ میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا، لیکن پھر میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امت کو خواب میں آ کے کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو وہی بات ارشاد فرمائیں گے جو فائنل ہے آپ کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین کیا، پھر رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ وہ کہتے ہیں پہلے میرا موقف دوسرا تھا، اس خواب کے بعد میں نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا۔ ان جڑے استخارہ نے چکر چون اللہ دے بندے ہو، استخارہ تو چھوٹی چیز ہے، حدیث کی کتاب سنن دارقطنی سے میں نے آپ کو بتا دیا، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام دارقطنی اپنے استاد سے نقل کر رہا ہے،
سند نبی علیہ السلام تک تو پہنچانے کی ضرورت نہیں, خواب دیکھا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے نہیں دیکھا, بلکہ ایک حدیث کے امام ابو جعفر بن اسحاق جو استاد ہیں امام دارقطنی المتوفا 385 ہجری کے. تو انشاءاللہ آئندہ کے بعد کوئی استخارے کی بات نہیں کرے گا, تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے. آپ کی رفع الیدین کے بغیر ایک رکعت بھی ثابت نہیں. یہ ہمارا الحمدللہ ایک علمی دعویٰ ہے. مسئلہ 70B آپ دیکھ لیں, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور علی بھائی کے جو استاد ہیں یہ سکہ راوی ہیں, سکہ راوی ہیں. وہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب وہ رفع الیدین کی حدیثیں لکھوایا کرتے تھے ساتھ یہ املا کرواتے تھے. یہ الفاظ موجود ہیں کہ میرا استاد مجھے املا کروایا کرتا تھا کہ پتر بھی لکھ نال کہ منو بھی باج ہدایت ملی ہے, جس طرح اسی بھی کہنا ہے جناب کہ سانو باج پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے, تو سمعت القاضی ابا جعفر احمد ابن اسحاق یقول واملہ علینا, وہ کہتے تھے اور ہمیں املا کروایا کرتے تھے کہ لکھو رفع الیدین کی حدیثوں کے ساتھ, کہ میں بھی پہلے نہیں کرتا تھا, میں بھی شروع کیتا ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے جی, یہ تو انشاءاللہ جب یہ کلپ چڑھے گا نا لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا. اس کا جواب تو جی الیاس گمن صاحب سے اور عباس رضوی صاحب سے لینا بہت ضروری ہے. ہمیں کسی سے جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال تو ہے نہیں ہے, یہ تو دلیل ہے. دلیل کا جواب نہیں ہوتا, واضح دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا.